السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ ہم سورہ العادیات وچ از دا 100th سورہ آف دا ہولی قرآن، اس کا کچھ پورشن کا مطالعہ کریں گے. شروع کرتے ہیں. پہلے میں سورت کی تلاوت کروں گی اینڈ اس کے بعد ہم کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر سٹڈی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں علم میں بڑھائیں. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. او the chargers that run panting. فالموریات قدحا، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں. sparks of fire striking. فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا کرتے ہیں. rushing to assault at morn. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں. thereby raising clouds of dust. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں. thereby storming blindly into any host. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. Verily, towards his sustainer, man is most ungrateful. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر خود شاہد، خود گواہ ہے. And to this, behold, he himself bears witness indeed. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. For verily to the love of wealth is he most ardently devoted. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، پس کیا وہ نہیں جانتا جب اکھاڑا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. But does he not know that on the last day, when all that is in the graves is raised and brought out, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو دلوں میں ہے وہ ظاہر کیا جائے گا. And all that is hidden in men's hearts is bared. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب خبردار ہوگا. That on that day their sustainer will show that he has always been fully aware of them. گزشتہ صورت میں قیامت کے دن واقع ہونے والی ہلچل اور اس کے بعد قیامت کا بنیادی مقصد بیان کیا گیا تھا کہ اس دن ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، اور گناہ اور نیکی اگر ذرے کے برابر بھی ہوگی تو وہ سامنے لائی جائے گی. اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ مذہب کی روح سے یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دارالعمل اور دارالامتحان ہے، یعنی یہ کام کرنے کی اور امتحان کی جگہ ہے. یہاں پہ انسان کی آزمائش ہو رہی ہے. ہر انسان کو خدا نے مختلف صلاحیتیں، مختلف ابیلٹیز اور مادی نعمتیں، ریسورسز سے نواز رکھا ہے، اور امتحان اس بات کا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں، ان بلیسنگز کے حوالے سے شکر گزاری اور ناشکری میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. یعنی از ہی گریٹفل اور از ہی ungrateful about the blessings that God has blessed him with. اب سورہ العادیات میں انسان کی شکر گزاری اور ناشکری کو ایک ایسی شہادت، ایک ایسی گواہی کے ذریعے واضح کیا گیا ہے جس کا تجربہ یا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے، ہر انسان اس کو آبزرو کر سکتا ہے. قرآن مجید کے اولین مخاطبین، ان کے جو قرآن مجید کا جو فرسٹ پرائمری جو ایڈریسیز تھے، جو آڈینس تھے، ان میں سے جن لوگوں نے اللہ کے پیغام کو مسترد کرتے ہوئے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، یعنی کفار مکہ، ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس جانور کو تم صرف غذا، صرف ڈائٹ پرووائڈ کرتے ہو،
وہ کس قدر تمہارا شکر گزار اور مطیع اور فرما بردار ہے. یعنی the horse that is you only feed him and you only care for him, اور وہ اس کے بدلے میں اس فیڈنگ اور اس کیئرنگ کے بدلے میں تمہیں کس قدر شکر گزاری اور کس قدر اوبیڈینس شو کرتا ہے. اس کے مقابلے پر تمہارا رویہ کیا ہے کہ جس خدا نے تمہاری حیوانی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسباب اور وسائل فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی تمہاری جو فزیکل نیڈز ہیں ان کو بھی پورا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا انسانی جو پہلو ہے، یعنی جو تمہاری مینٹل نیڈز ہیں، تمہاری جو اسپرچول نیڈز ہیں، ان کی نشو و نما کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وسائل فراہم کیے. تم اس اللہ کی، اس خدا کی ناشکری کر رہے ہو، کس قدر ناشکری کر رہے ہو. یہ یاد رہے کہ شکر گزاری اور ناشکری کس طرح ہوتی ہے. ایک تو یہ زبان سے آپ کر سکتے ہیں اس کا اظہار، دوسرا آپ دل میں ہوتا ہے اس کا احساس، اور تیسری آپ اپنے ایکشنز یا اپنے جوارح، یعنی آپ اپنے جو باڈی پارٹس ہیں، اپنے لمز ہیں، یعنی کہ جو آپ کام کرتے ہیں ان سے آپ شکر گزاری یا ناشکری کا اظہار کرتے ہیں. پھر اس ناشکر انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اس کو وارن کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال اور تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے خیالات تک ظاہر کیے جائیں گے. جس خدا کی طرف سے یہ سب کہا جا رہا ہے وہ کوئی بے خبر یا بے شعور خدا نہیں ہے، بلکہ پوری طرح سے باخبر ہے. He is fully aware of everything, not only of our apparent actions and what we say, but also of our thoughts. ہماری سوچوں سے بھی واقف ہے وہ خدا. اس صورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے. مضمون کے اعتبار سے یہ صورت مکی ہے، اور جن لوگوں نے اس کو مدنی قرار دیا ان کے نزدیک عادیات سے مراد مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑے ہیں، یا پھر حاجیوں کے اونٹ. علامہ ناصر مکارم شیرازی صاحب تفسیر نمونہ میں لکھتے ہیں کہ اسلوب آیات، یعنی جو آیات کا جو انداز ہے، اور قسمیں اور آخرت کا مضمون، وہ قرائن ہیں، وہ ایویڈنس ہے جو اس کے مکی ہونے پر دلالت کرتے ہیں. یعنی یہ وہ ایویڈنس ہے جس سے کہ یہ صورت مکی ہونے، یعنی اس کا مکی ہونا ثابت ہوتا ہے. لیکن قسم کا جو مضمون اور اس کا جہاد کے مسائل سے اس کا ارتباط اور ریلیشن شپ، اور اسی طرح وہ روایت جو یہ بتاتی ہے کہ یہ غزوہ ذات سلاسل یعنی 8 ہجری کے بعد نازل ہوئی، تو مطلب ہمیں اس ٹریڈیشن سے یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ 8 ہجری کے بعد نازل ہوئی. تو یہ پھر وہ ایویڈنس ہے یا وہ دلائل ہیں جو اس صورت کے مدنی ہونے پر دلالت کرتے ہیں. اگر ہم قسم کے مضمون کو منا اور مشعر الحرام میں حاجیوں کی سواری کے تناظر میں اس بیک گراؤنڈ میں لیں، تب بھی یہ مدنی ہونے پر دلیل بنتی ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ حج کے اکثر مراسم عرب جاہلیہ میں رائج تھے، یعنی یہ پریکٹسز آبزرو کرتے تھے. وہ حج باقاعدہ آبزرو ہوتا تھا، ہر سال حج کا ریچول ادا ہوتا تھا، لیکن وہ حج خرافات یعنی سپرسٹیشنز کے ساتھ آلودہ ہو چکا تھا. یعنی اس کے اندر بہت سی چیزیں ایڈ کر دی گئی تھیں which were not part of the original teachings of حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ ریچولز اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نہیں تھے. یہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے ان چیزوں کو خود سے ایڈ کر دیا اس حج میں. اس لیے یہ بات بعید نظر آتی ہے کہ قرآن ان کی قسم کھائے. جبکہ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ سورت کا مضمون اور انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکے کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. تو یہ سورت کی ایک شارٹ انٹروڈکشن تھی جو آج ہم نے تھوڑا سا جس کے بارے میں بات کر لی، اور اس کے مکی اور مدنی ہونے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی. انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم سورہ کی جو آیات ہیں ان کو کچھ آیات کو اسٹڈی کریں گے. تو امید ہے کہ آپ کو سب باتیں کلیئرلی سمجھ آ گئیں.
تو پلیز کامنٹ کیجیے گا اینڈ گیو می فیڈ بیک. جزاک اللہ خیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.